بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور میں نے آج ولاگ مارننگ سے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بس بچوں کے لیے ناشتہ بنا لیا ہے میں نے، اور میں نے سوچا کہ صبح میں جلدی ہی مشین لگا لیتی ہوں، کیونکہ پھر دھوپ ہو جاتی ہے تو پھر دن میں جو کام کرنے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے مشین بھی لگا دی تھی، اور بچوں کو ناشتہ بھی دے دیا ہے تاکہ وہ ناشتہ کر لیں۔ اور ابھی جو اسکول آف ہیں، اور سمر کی جو چھٹیاں ہیں وہ ہو چکی ہے، تو بچوں کی جب مرضی ہوتی ہے اٹھتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں۔ تو بس عید بھی آنے والی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے جو کپڑے ہیں وہ اسٹیچ کر لوں۔ تو میں نے روم کو بھی صاف کر لیا تھا، مشین لگا لی تھی، یہ سارے جو کام تھے ضروری وہ میں نے کر چکی تھی۔ اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سلائی کا بھی کام کر لیتی ہوں، اور عید میں 2 سے 3 دن ہی رہ چکے ہیں، تو بس یہی ہوتا ہے کہ جو ہمارے کام ادھورے رہ گئے ہیں اس کو نمٹا لیے جائیں۔ تو بس الحمدللہ میں جو یہی میری کوشش ہے کہ یہ سوٹ میں 2 دن میں کمپلیٹ کر لوں تاکہ میں عید پر پہن سکوں۔ تو ویسے بھی عید آنے والی ہوتی ہے تو ہمیں کچن کی صفائی کرنی پڑتی ہے، روم کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو میں جو تھوڑے تھوڑے یہ کام کرتی رہتی ہوں تاکہ جو ہمارے کام ہے وہ زیادہ نہ بڑھے۔ تو بس الحمدللہ میری یہی کوشش ہے کہ اس کو میں آج مکمل کر لوں۔ اور دیکھیں، کام ہم گھر کے جتنے بھی کر لیں کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے۔ تو بس کام تو زندگی کا حصہ ہے، وہ تو کبھی ختم ہونے والے ہی نہیں ہیں۔ تو بس الحمدللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ مجھے جو بچوں کے ہو گئے یا پھر ہمارے کپڑے ہو گئے وہ بھی پریس کر کے میں ہینگ کر دوں گی، تاکہ عید پہ بچے جو وہ آرام سے نکال کر پہن لیں۔ کیونکہ پریس کرے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو کافی پریشانی ہوتی ہے کہ پھر بچے ٹائم پر تنگ کرتے ہیں کہ ماما یہ سوٹ نہیں پہننا ہے، ہمیں وہ پہننا ہے۔ تو میں جو پریس بھی پہلے ہی کر لوں گی اور ہینگ کر لوں گی، تاکہ ان کی مرضی سے جو بھی انہیں پسند ہوگا وہ سوٹ پہن لیں گے۔ تو بچوں کو جو عید کی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ کب عید آئے گی، اور بچے تو یہی کہہ رہے کہ مما ہمیں مہندی لگا دو۔ تو بس میں انہیں یہی سمجھا رہی تھی کہ ابھی کچھ دن ہیں عید میں، ابھی سے مہندی نہیں لگائیں گے۔ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تیار ہونا ہے اور اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں، باہر جانا ہے۔ تو بچوں کی ویسے تو عید ہوتی ہے، اور خواتین جو بس عید پہ، بقرعید پہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم گوشت کو سمیٹ لیں اور فریج میں رکھ دیں، کیونکہ گوشت کو دیکھ دیکھ کر انسان تھک جاتا ہے، اور 3 دن مسلسل یہی کام کر 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 تھک جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عید پہ بعض خواتین تیار نہیں ہوتی ہیں، تو وہ یہی سمجھتی ہیں کہ نہیں، صرف ہمیں گوشت ہی سمیٹنا ہے اور ہمیں کام ہی کرنے ہیں۔ تو بھائی وہ تو لازمی ہے، یہ سارے کام تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن کام کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ پر بھی توجہ دینی چاہیے، اور اپنے لیے بھی کچھ ٹائم نکالنا چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری فیملی بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں جو پسند ہو یا ہم جیسا چاہیں ویسا ہی سب کچھ ہو۔ تو اپنی فیملی کے لیے، اپنے آپ کے لیے ضرور تیار ہوں، اور اس میں سے کچھ وقت اپنے لیے لازمی نکالیں۔ چلیں، صبح میں یہ قربانی وغیرہ ہو گئی، تو شام میں تو آپ فریش ہو سکتی ہیں شام میں تو یہ سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، صرف اور صرف کوکنگ کا رہ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ پہ توجہ دیا کریں، اچھے سے کپڑے پہنا کریں، خوشبو لگایا کریں، اور فریش موڈ کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا کریں، کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے دوبارہ نہیں آتا ہے۔ تو ہم پھر دوبارہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ ٹائم میں ہم نے یہ کیوں نہیں کیا تھا، یا پھر وہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ تو پھر بھائی بعد میں سوچنے سے بہتر ہے کہ ہمیں یہ کام پہلے ہی کر لینا چاہیے، اور اپنا ٹائم جو وہ اچھے سے گزارنا چاہیے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات اچھی لگی ہوگی، تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ عید کا جو دن ہے، جو وقت ہوتا ہے، وہ کیسے گزارتے ہیں۔ تو بس الحمدللہ یہاں پر شام کا وقت ہو چکا تھا، اور رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اور جو شام میں نے بچوں کو کباب اور دی تھی وہ شام کا وقت تھا۔ تو بچے صبح جلدی ناشتہ کر لیتے ہیں، تو پھر دوپہر میں کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، پھر مدرسے سے آ کر کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں۔ تو کچھ تھا نہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں کباب ہے اسے میں ہی فرائی کر دیتی ہوں۔ تو بس بچوں نے کباب کھائی اور شکر الحمدللہ کہا۔
تو یہاں پر رات کے کھانے کے لیے میں پلاؤ بنا لوں گی، اور یہاں پر میں نے ثابت مرچیں اس لیے ڈالی ہے کیونکہ مجھے یہ اچھی لگتی ہے کھانے میں۔ تو ویسے میں پسا ہوا ہرا مسالہ بھی اس میں ایڈ کروں گی۔ تو آج جو زیادہ تر وقت تھا نا وہ میں نے سلائی کرنے میں ہی گزار دیا، اور میں نے کپڑے واش کیے تھے، پھر اس کے بعد میں نے کپڑوں کو طے کیا، تو جو ٹائم تھا نا وہ پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا۔ تو بس یہاں پر میں نے سوچا کہ آج پلاؤ بنا لیتی ہوں چکن کا، تاکہ یہ ہے نا جلدی بن جاتا ہے۔ تو بس یہ کوشش یہی کرنی چاہیے، اگر ہم کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں پلاؤ بنا لینا چاہیے، یا کچھ ایسا کھانا بنانا چاہیے جو ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو بس یہاں پر الحمدللہ کھانا جو تھا نا وہ پک رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میں کچن کو بھی صاف کرتی جا رہی تھی، تاکہ جو کچن ہے نا وہ گندا نہ ہو۔ تو کچن کی جو صفائی ہے نا وہ تو ڈیلی بیسس پہ ہی ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کا گھر جیسا بھی ہو، جو بھی ہو، اسے صاف کو رکھنا چاہیے، اور صفائی سے میں کہتی ہوں کہ ہم بار بار کرتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے ہی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا گندی ہو جاتی ہے۔ تو میرا جو ایک روم ہے نا تو بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو بچے جو ہیں نا بار بار کچھ نہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ مجھے اس کی صفائی بار بار کرنی پڑتی ہے۔ تو بچے ہیں اور بچوں کو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا ہے، اور ویسے تو بچے بھی میری ہیلپ کرواتے ہیں روم صاف کرنے میں، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا وہ میں ان سے ہی کرواتی ہوں، تاکہ بچوں میں بھی ہے نا یہ عادت ہو کام کی۔ تو بس الحمدللہ یہاں پر جو میرا پلاؤ تھا نا چکن کا وہ ریڈی ہے، اور اسے دم لگانا ہے، اور بس یہاں پر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں نا وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، تو اس کا ہے نا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں، ناشکری کبھی بھی نہ کیا کریں۔ کبھی کبھی ہماری لائف میں پریشانی آ جاتی ہے، یا اتنی ہم کہتے ہیں تکلیفیں آ جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پریشان تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے سے ہی نیچے کے لوگوں کو دیکھیں نا تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ پاک نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے نا تو اس کا بہت بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کا، رحمتوں کا، ہر چیز کا شکر گزار بنیں، اور اپنے بچوں میں بھی یہی عادت ڈالیں، اگر کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ لے رہے ہیں تو اس پہ شکر الحمدللہ کہیں۔ تو اس طرح سے جو ہماری زندگی ہے نا وہ آسانی سے بھی گزرتی ہے، اور بہت اچھی گزر جاتی ہے۔ تو امید کروں گی کہ ویڈیو پسند آتی ہوگی، تو پلیز لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کیجئے، اور میں تمام ہاؤس وائف سے یہی کہنا چاہوں گی کہ ایسی اپنے اندر عادتیں لائیں، ایسی چینجنگ لائیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہو، اور دوسری جو خواتین ہیں نا وہ آپ سے موٹیویٹ ہو۔ تو اپنے آپ کے لیے ہے نا کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ خوش، یا پھر آپ کو لگتا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ ہمیشہ فریش رہے گا، اور آپ اچھا فیل کریں گی۔ تو جی الحمدللہ یہاں پر رات کا جو کھانا تھا نا وہ تیار ہو چکا ہے، اور بس بچے جو یہی کہہ رہے تھے کہ مما ہمیں جلدی دے دیجئے تاکہ ہم جو ہے نا نیچے گائیں کے پاس جائیں۔ تو بس یہاں پر بچے کھانا وغیرہ کھائیں گے، اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے ہر چیز سے نوازا ہے۔ تو جی یہاں پر کھانا وغیرہ کھائیں گے، اور پھر برتن کو بھی واش کر لوں گی، اور اس کے بعد میں دوبارہ سے سلائی کر لوں گی، تاکہ جو میرا سوٹ ہے نا وہ جلدی ہی اسٹیچ ہو جائے۔ تو بس دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، ملوں گی ایک اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔